السلام علیکم ناظرین، روایت کے مطابق ایک وقت وہ آئے گا جب مسلمان امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کب اور کیسے ہوگا، اور حدیث میں کی گئی پیشن گوئی پوری ہونے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ کیا فلسطین اسرائیل جنگ کا رخ امریکی وائٹ ہاؤس کی جانب بڑھ جائے گا؟ مستقبل قریب میں کون سے اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں، آج ہم اسی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس قیمتی انفارمیشن کو دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ پیارے ساتھیو، حضرت سعید بن مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بنیاد پر نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام القلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یعنی میری مختصر سے جملے میں وسیع و عریض معنی پوشیدہ ہیں، اور دشمنوں پر میرا رعب قائم رہتا ہے۔ اس وقت کہ جب میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے آخر میں اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور تم لوگ ان خزانوں کو استعمال بھی کر رہے ہو اور انہیں تلاش بھی کر رہے ہو۔ قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام ساری زمینوں پر با اقتدار اور دین کے کل مفہوم میں سامنے آ کر چھا جائے گا۔ صورتحال یکسر الٹ جائے گی اور سرمایہ دارہ نظام کو واشنگٹن یعنی وائٹ ہاؤس میں اور جمہوریت کو یورپ میں کوئی پناہ نہیں مل سکے گی۔ یہ دونوں نظام دور جہالت کے طاغوت کی طرح مٹ جائیں گے اور توحید کے پرچم تلے سے مٹ جائیں گے۔ ماضی کی طرح کفر کے بچے بڑھ کر اسلام کی مشال خود تھام لیں گے اور اسے لے کر کفر کی سرزمین میں داخل ہوں گے۔ اسلام کے نور سے پھر ساری دنیا جگمگائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام دنیا بھر میں اس کے مخلص جانسار اور متقی افراد کی زبان پر ہوگا، اور اس کی شریعت کلی طور پر رائج ہو جائے گی۔ اسلام کا سورج پھر کبھی نہ ڈوبنے کے لیے طلوع ہوگا، اور شمال، جنوب، مشرق و مغرب ہر جگہ اپنی کرنیں بکھیرے گا، اور تب جا کر وہ آیت اپنا صحیح مفہوم پیش کرے گی جو سورہ مومنون میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تم سب لوگ ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہو، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، مجھ سے ہی ڈرو۔ پیارے دوستو، اس طرح حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایک تازہ سبز پودے کی مانند ہے جو ہوا کے ہر جھونکے سے ادھر ادھر مڑ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ مومن کا عمل بھی اس کے مانند ہوتا ہے، وہ بھی ہوا کی طرح آزمائشوں سے جھک جاتا ہے، لیکن تازہ سبز پودے کی مانند جلدی سیدھا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کافر کی مثال شمشاد یعنی پائن کے درخت جیسی ہے، وہ سیدھا اور سیدھا ہی رہتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اگر غور کریں تو اس حدیث میں مومن بندے یعنی کامل مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جتنا بھی کڑا وقت آ جائے ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کو بے شمار فتنوں نے گھیر رکھا ہے، اور انہی مظالم اور فتنوں سے گھبرا کر آج کا مسلمان اپنے رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان فتنوں کو دیکھ کر مسلمان گھبرا جائیں گے، لہٰذا انہوں نے قیامت تک ہونے والے واقعات کا ہر ایک لمحہ ہمیں لفظوں میں پرو کر دیا، تاکہ ہم جب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں تو ہم اسے یاد کر لیں، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہی وقت گزر رہا ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس کے بعد ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو ان کے مالوں کے ذریعے، ان کی جائیدادوں کے ذریعے، ان کی زندگیوں کے ذریعے
اور صحیفے دیے جانے والی پہلی قوموں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے مسلمانوں کو ہر طرح سے دکھ اور تکلیف دینے والی خبریں ملیں گی، اور ایسی خبریں مشرکوں کی جانب سے بھی سننے کو ملیں گی۔ اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت مسلمان ہر جانب سے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کی سازشوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی فلسطین پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو کبھی یورپ اور امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں پر حیا تنگ کر دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ احادیث میں 1400 سال قبل بیان کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تاہم اگر آپ سب ان حالات میں صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یعنی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہی عمل ہر معرکے میں مسلمان کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ چنانچہ دجال کے خاتمے تک اللہ تعالیٰ اور اسلام کی یہ دشمن مسلمانوں کے خلاف مضبوط کوششیں کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہر حد سے گزر جائیں گے۔ یہ قابل رحم صورتحال مسلمانوں کے ساتھ تیسرے دور یعنی دور خلافت کے خاتمے کے وقت سے ہی جاری ہے۔ اس کے بعد اس دنیا پر اسلام کی حکمرانی کا دور واپس آ جائے گا، یہاں تک کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اور پورے امریکہ اور یورپ پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ وقت کب آئے گا اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، تاہم وہ دور آنے سے پہلے جبر والے دور سے گزرنا مسلمانوں کے لیے زبردست چیلنج کے مترادف ہے۔ جبر والے دور میں معصوم مسلم مرد، عورتیں اور بچے ہلاک کیے جائیں گے اور الٹا مسلمانوں کو قاتل و بربریت پسند کہا جائے گا۔ اس طرح مسلمانوں کے قتل عام کو جائز قرار دیا جائے گا، مسلمانوں کو دبایا جائے گا اور ان کے خلاف سازشیں کی جائیں گی اور انہیں دہشت گرد کہہ کر پکارا جائے گا۔ تمام مسلمان مشکوک کہلائیں گے اور جو لوگ ان سے اظہار ہمدردی کریں گے وہ حذف سمجھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ عملی مسلمان ہوں گے وہ سیدھے سیدھے دہشت گرد کہلائیں گے۔ مسلم ممالک کو لوٹا اور برباد کیا جائے گا، اس کے باوجود مسلمانوں کو مجرم کہہ کر پکارا جائے گا۔ بعض مسلم ممالک شریعت سختیوں سے دوچار کیا جائے گا اور اقتصادی پابندیوں کے نام سے ان کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن مسلم ممالک کی دولت اور وسائل پر قبضہ کر کے انہیں خود مسلم ممالک کے خلاف استعمال کریں گے۔ مسلمانوں کو دبانے کی خاطر کئی بار غزوہ خندق جیسی صورتحال پیدا کی جائیں گی۔ منافقین اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کریں گے اور مومنوں کے خلاف غلط بیانیوں کا سہارا لیں گے۔ مسلمانوں کی اکثریت بے بسی کے ساتھ بس اتنا ہی کہہ سکیں گی کہ ہم کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ وقت مشکل ہے اور اسی میں ہمیں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اچھے کی امید رکھیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں، نہ کہ یہ کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ معزز دوستو، ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ایسی منفرد معلومات اچھی لگے تو اپنے دوست اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ایسی مزید آنے والی منفرد معلومات آپ تک پہلے موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔